اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر تازہ حملے، 20 شہری شہید۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسپتال، براڈ کاسٹ چینل اور پولیس اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کا بھی جوابی وار، 100 سے زائد میزائل داغ دیے۔ تل ابیب، حیفا اور وسیع علاقوں میں سائرن بج اٹھے۔ ایرانی حملوں میں 11 اسرائیلی مارے گئے، 121 سے زائد زخمی ہوئے۔ آیت اللہ خامنائی سمیت ایران کے 48 اعلیٰ کمانڈرز مارے گئے۔ امریکی صدر کی پاسداران انقلاب اور پولیس کو ہتھیار ڈالنے کی وارننگ۔ مقاصد حاصل ہونے تک فوجی کارروائی جاری رکھنے کا اعلان۔ 3 امریکی فوجی مارے جانے کی تصدیق۔ اور برطانیہ کا امریکہ کو اپنے اڈے دینے کا اعلان۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا پیغام، امریکہ کو برطانوی اڈوں کے استعمال کی اجازت دیں گے لیکن براہ راست جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ طلسماتی شخصیت ایران کے رہبر اعلیٰ سپریم لیڈر امریکی حملوں میں شہید۔ سید آیت اللہ علی خامنائی حیات جاودہ کے مکین۔ ملک میں 40 روز کے سوگ، 7 دن کی تعطیلات کا اعلان۔ ایرانی سپریم لیڈر کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی، بہو زہرا حداد عادل، بیٹی اور نواسہ بھی شہداء میں شامل۔ آیت اللہ خامنائی کے مشیر علی شمخانی، وزیر دفاع عزیز ناصر زادہ، ایرانی فوج کے چیف آف سٹاف عبدالرحیم موسوی اور پاسداران انقلاب کے اہم کمانڈر میجر جنرل محمد پاکپور بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ آیت اللہ خامنائی کے کمپاؤنڈ کو عین نشانے پر لگنے والے ہتھیار سے ٹارگٹ کیا گیا۔ جدید ترین ہتھیار کی قیمت $10 ملین۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران کے دفاعی نظام کو دھوکہ دینے کے لیے پہلی بار کامی کازی ڈرون کا استعمال کیا گیا۔ ایرانی قوم کے سر سے مہربان باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ سپریم لیڈر کی شہادت کی خبر دیتے اینکر کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بدلہ لینے کا اعلان۔ قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، آیت اللہ خامنائی کی شہادت قربانیوں کا نقطہ عروج۔ سپریم لیڈر کا قتل صہیونی رژیم کا سب سے بڑا جرم، دشمن کو جواب دہ ٹھہرائیں گے۔ مساجد اور سڑکوں پر لوگوں کے جمع غفیر نے دشمن کی سازش ناکام بنا دی۔ سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد ایران میں عبوری کونسل نے ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ صدر، عدلیہ کے سربراہ اور شورا نگہبان کے رکن آیت اللہ علی رضا شامل۔ نئے سپریم لیڈر کے انتخاب تک لیڈرشپ کونسل ذمہ داریاں نبھائے گی۔ بریگیڈیئر جنرل احمد واحدی پاسداران انقلاب کے نئے کمانڈر مقرر۔ سپریم لیڈر کی شہادت پر پورا ایران سوگ میں ڈوب گیا۔ اصفہان کے امام خمینی اسکوائر پر ہزاروں افراد کا اجتماع۔ مشہد میں امام رضا کے روزے پر زائرین کی آہ و بکا، رقت امیز مناظر، سیاہ پرچم لہرا دیا گیا۔ تہران کے انقلاب اسکوائر پر ہزاروں افراد کا احتجاج۔ دیگر چھوٹے بڑے شہروں میں بھی مظاہرے۔ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے۔ مسجد جمکران پر انتقام کا سرخ پرچم لہرا دیا گیا۔ نجف اور کربلا میں زیارت مقدسہ پر روشنیاں سرخ۔ ہم ایسی طاقت سے وار کریں گے جو انہوں نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا۔ ایرانی آرمی چیف کا فیصلہ کن کارروائی کا انتباہ۔ مشرق وسطی میں 27 امریکی تنصیبات بھی ایران کے نشانے پر۔ عراق میں امریکی اڈے پر حملہ، دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ میزائل حملوں سے متحدہ عرب امارات لرز اٹھا۔ شیخ زید انٹرنیشنل اور دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حملے میں 3 افراد جاں بحق، پاکستانی، بنگلہ دیشی اور ایک نیپالی شہری شامل، 58 معمولی زخمی۔ برج العرب اور پام جمیرہ بھی ڈرونز کے نشانے پر۔ دوحہ کی فضا میں 11 دھماکے، قطر کے انڈسٹریل زون میں آگ بھڑک اٹھی، 16 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق۔ بحرین، اردن اور عمان میں امریکی اثاثے نشانہ۔ یو اے ای اور ایران کے سفارتی تعلقات معطل، تہران سے اپنا سفیر واپس بلا لیا، سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان۔ ایران کا ابنائے ہرمز میں ایکشن، پاسداران انقلاب نے 3 امریکی اور 1 برطانوی آئل ٹینکرز کو نشانہ بنا دیا۔ تجارتی گزرگاہ کی بندش کے 150 ٹینکر اور بحری جہاز پھنس گئے۔ 100 ٹینکر اور بحری جہاز متحدہ عرب امارات اور عمان کے ساحل کے قریب موجود۔ عراق، کویت اور ایران کے ساحلوں پر بھی بحری جہازوں کی لائن لگ گئی۔ ایران پر اسرائیل کا پھر حملہ، سرکاری ٹی وی اور ریڈیو اسٹیشن پر بمباری، نشریات معطل، متعدد افراد زخمی۔ وسطی تہران پر میزائل داغے، عمارتیں تباہ، 200 سے زائد شہادتیں۔ بچیوں سمیت 148 افراد میناب شہر میں گرلز اسکول پر بمباری سے شہید ہوئے، 95 زخمی۔ تبریز ایئرپورٹ پر 2 ایرانی طیارے اسرائیلی حملے میں تباہ۔ ایرانی افواج نے امریکی ساختہ MQ-9 ڈرون کو مار گرایا، ویڈیو جاری۔ امریکی حکام کا گلف عمان میں ایرانی بحری جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ۔
نئی ایرانی رہنما بات چیت کے خواہشمند، ہم بھی تیار ہیں، تہران کو بہت پہلے ہی بات چیت کر لینی چاہیے تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو، کہا 9 ایرانی بحری جہاز تباہ کر دیے، باقی کو بھی نشانہ بنائیں گے، ایران پر حملہ نہ کرتے تو ہر 2 ہفتے میں جوہری ہتھیار بنا لیتا، ہم فکر مند نہیں، سب ٹھیک چل رہا ہے۔ اے پروردگار ہمیں شہداء کے ساتھ ملا دے، شہادت نصیب فرما دے۔ ایرانی سپریم لیڈر کی دلوں کو چھوتی آخری تقریر تاریخ میں امر ہو گئی۔ آیت اللہ علی خامنائی کی اپنے آخری خطاب میں بھی امریکہ کو للکار، دفاع کے لیے ہتھیار ایران کی ضرورت ہے، ہتھیار نہ ہو تو دشمن پاؤں تلے رون ڈالے گا۔ امریکہ کو بغیر کسی وجہ مداخلت کا ذمہ دار ٹھہرایا، کہا میزائل پروگرام کا تعلق ایرانی قوم سے ہے۔ آیت اللہ علی خامنائی انقلاب سے شہادت تک مشرق وسطی میں طاقت کی علامت، 4 دہائیوں تک ایران کی سب سے طاقتور شخصیت اور ریاستی ڈھانچے کا مرکزی ستون، بادشاہت کے خاتمے کے بعد 1981 میں ملک کے صدر بنے۔ 1989 میں آیت اللہ خمینی کے انتقال کے بعد سپریم لیڈر کا عہدہ سنبھالا، ریاستی پالیسی میں فیصلہ کن کردار ادا کیا، کسی بھی حکومتی معاملے میں ویٹو کا اختیار بھی حاصل تھا، کسی کو بھی عوامی دفتر کے لیے بطور امیدوار منتخب کر سکتے تھے، حکومت کی سمت کے تعین، مسلح افواج کی کمان اور عدلیہ سربراہ کی تقرری میں مشاورت بھی فرائض میں شامل تھی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت پر اظہار افسوس، ایران کی حکومت اور عوام سے اظہار تعزیت، سربراہان مملکت اور حکومت کو نشانہ نہ بنانے کی قدیم عالمی روایت کو پامال کیا گیا، پاکستان کا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی پر اظہار تشویش، وزیر اعظم کا اردن کے شاہ عبداللہ دوم کو ٹیلی فون، مشرق وسطی میں بگڑتی صورتحال پر بات چیت، شہباز شریف کا بحرین کے فرما روا حمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے بھی رابطہ، بحران کے حل کے لیے سفارتکاری پر زور۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت سیکیورٹی اجلاس، فیلڈ مارشل عاصم منیر سمیت اعلیٰ حکام کی شرکت، قومی سلامتی امور پر اہم فیصلے، جامع قومی پالیسی تشکیل دینے کے عزم کا اعادہ، اہم شہروں اور حساس تنصیبات کی سیکیورٹی سخت کرنے کا فیصلہ، مغربی سرحد کی صورتحال اور افغانستان سرحد سے متعلق امور پر مشاورت، امریکہ مخالف مظاہروں کا معاملہ بھی زیر غور، آیت اللہ خامنائی اور دیگر کی شہادت پر اظہار افسوس، شہباز شریف کا دورہ روس کو مؤخر کرنے کا فیصلہ۔ ایران کے خلاف جارحیت پر روس، چین اور ملیشیا کا سخت رد عمل، امریکہ اور اسرائیل کا حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار، روسی صدر پیوٹن کا ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت پر تعزیت کا اظہار، چین کا امریکہ سے فوجی کارروائیاں روکنے اور مذاکرات کی میز پر واپس آنے کا مطالبہ، ملیشین وزیر اعظم کی فوری جنگ بندی کی اپیل، ترک صدر کا سعودی ولی عہد کو فون، خطے میں کشیدگی پر گفتگو، سعودی عرب کی حمایت کا اعادہ۔ وفاقی وزیر داخلہ کی مظاہرین سے پرامن رہنے کی اپیل، محسن نقوی کا وفاقی دارالحکومت کے مختلف علاقوں کا دورہ، ریڈ زون، ڈپلومیٹک انکلیو اور دیگر علاقوں میں سیکورٹی انتظامات کا جائزہ، علماء کرام کی وفاقی وزیر داخلہ سے ملاقات، باہمی اخوت، یگانگت اور اتحاد امت کے فروغ پر بات چیت، پاکستان نے سفارتی اور اخلاقی طریقے سے ایران کی حمایت کی، موجودہ صورتحال میں عوام تحمل کا مظاہرہ کریں، جذبات کو قابو میں رکھیں، علماء کی اپیل، علامہ طاہر اشرفی، علامہ شہنشاہ نقوی اور دیگر نے کہا پرامن احتجاج سب کا حق ہے، مظاہروں کو شدت میں بدلنے اور قانون ہاتھ میں لینے سے ملک دشمنوں کو فائدہ ہوگا۔ پاک فوج کا آپریشن غضب للحق 5ویں روز میں داخل، افغان طالبان رجیم کے 415 کارندے ہلاک، 580 زخمی، وزیر اطلاعات عطا طارق کے مطابق دشمن کی 182 پوسٹیں تباہ، 31 پر قبضہ کر لیا گیا، 185 ٹینک، اسلحہ بردار اور بختر بند گاڑیاں بھی نیست و نابود، پاک فضائیہ نے افغان طالبان رجیم کے 46 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ اور T20 ورلڈ کپ کی سیمی فائنل لائن اپ مکمل، بھارت نے ویسٹ انڈیز کو 5 وکٹ سے ہرا کر فائنل 4 میں جگہ بنا لی، 196 رنز کا ہدف آخری اوور میں حاصل، سنجو سیمسن نے 97 رنز کی ناقابل شکست میچ وننگ اننگز کھیلی۔ ورلڈ کپ کا پہلا سیمی فائنل 4 مارچ کو جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کے درمیان ہوگا، دوسرے سیمی فائنل میں 5 مارچ کو بھارت اور انگلینڈ میں زور کا جوڑ پڑے گا۔